الوداعی عشرے کی قصر مسیب میں پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کی تقریروں کے لیے موضوع کا انتخاب ہوا ہے امامت اور عزاداری۔ مختلف موضوعات پر ہر سال ہم تقریریں کرتے رہے ہیں اور تقریباً 9واں یا 10واں برس ہے مجھے پڑھتے ہوئے، اور ویسے یہ اشعار بہت ہی پاکستان کا قدیم ترین اشعار۔ امامت اور اس کا تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے معصومین نے عزاداری حسین کو کیسے متعارف کروایا اور اس کا سلیقہ بھی اور طریقہ بھی کس طرح سکھایا عملی طور پر، اقوال اپنی جگہ، ارشادات اپنی جگہ، لیکن عمل کر کے کہ کیسے اس عزاداری کو کرو۔ اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر رہے تمام حضرات سامعین کے کہ یہ پہلو اگر محفوظ ہے ذہن میں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی یہ کیوں جتنے بھی علوم ائمہ نے دیے ہیں، تو اگر ساری دنیا کے علوم جمع کیے جائیں تو وہ ہیچ نظر آئیں گے، کم تر نظر آئیں گے ائمہ نے جو علوم دیے۔ تو ایک سنت ایک عمل ہی نہیں بلکہ عزاداری کو علم بنا کے کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قائم ہو سکے، دلیل قائم ہو سکے، اور چونکہ انبیاء کی تاریخ اور سرکار کی پوری زندگی اور سرکار کی سنت سب کچھ موجود تھا، تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہ کوئی نئی چیز دین سے ہٹ کر احکامات و شریعت و قرآن کے حکم سے یا سنت رسول سے ہٹ کر کوئی چیز ائمہ نے پیش کی۔ یہ اس وقت کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ عمل شروع ہو رہا ہے، اس عمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور ویسے یہ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ذکر حسین کو کس طرح زندہ رکھا جائے گا۔ دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے بنی ہاشم کو مٹا دیا، ہم نے نام حسین کو ختم کر دیا،
خاندان کو ختم کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وارث بچا ہے. تو مادی نقطۂ نظر سے جو دنیا سوچ رہی تھی اس کے تصور میں یہ کیسے آ سکتا تھا کہ ایک آدمی کیا کیا کام کر جائے گا. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا پھر یہ کہ گوشہ نشینی ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن کو سکون ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسے گھر بٹھا دیا, یہ گھر بیٹھ گیا. تو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ گھر بٹھانے سے کام رک جاتا ہے. سید سجاد ساری زندگی کے لیے گھر بیٹھ گئے, کام نہیں رکا. گوشہ نشینی جو ہے وہ اس میں کیا کام ہو سکتا ہے. گوشہ نشینی میں جو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں گوشہ تنہائی اس لیے پسند آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت قریب سے قریب تک ہو جاتے ہیں. لیکن کہ جب دنیا سے دور ہو گئے تو اللہ سے بہت قریب ہو گئے, اس لیے کہ تنہائیوں میں تو پھر وہی ہوتا ہے. اچھا جو رابطہ کر لے, اس لیے کہ تنہا تو دنیا میں بہت سے بڑے بڑے لوگ ہوئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب نے اس سے رابطہ بھی کر لیا ہو. تو رابطہ اگر ہو بھی جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس ربط کو ٹوٹنے نہ دیا جائے. یہ پہلو ہے. دنیا اچھی نہیں لگتی اللہ کے عظیم بندوں کو, ان کو دنیا نہیں اچھی. مثال اس کی بہت سی, اور سب سے اچھی مثال قرآن میں حضرت یوسف کی ہے. تو دنیا سے دور یہ اللہ کے عظیم بندے جبھی دور ہٹتے ہیں کہ جب ان کو پریشان کیا جاتا اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کی باتوں کا جواب دیں, تو اس لیے وہ گوشہ تنہائی کو طلب کر لیتے ہیں. اچھا حضرت یوسف اکیلے تھے. دیکھیے اکیلے کا مطلب میں سمجھاتا ہوں کہ اکیلا انسان اپنے آپ میں ہوتا ہے, اپنے آپ میں اکیلا ہوتا ہے, اور کوئی بھی انسان دنیا میں اکیلا نہیں ہوتا. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان محفل ڈھونڈ لیتا ہے, اس لیے کہ محفل کے بغیر رہ نہیں سکتا, مجلس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں, غیر ملکوں میں گئے ہیں, انجان ملک ہے, باہر چلے گئے ہیں کسی سروس کے لیے, کسی بھی مسئلے کے لیے, تو بہت جلد اپنا ایک حلقہ تیار کر لیتے ہیں. اس لیے کہ حلقے کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. یا تو عزیز اور رشتہ دار بہت سے قریب ہوں اور یا پھر احباب ہوں. تو یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. حضرت یوسف کو ایک ایسی جگہ ملی تھی کہ جہاں مادی دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی, اور وہ تھا محل بادشاہ کا, حاکم کا محل تھا, اور محل کی رنگینیاں اور دنیا کی آرائشیں سب کچھ تھیں. لیکن منزل ایک ایسی آ گئی حضرت یوسف کے لیے کہ جہاں خود ان کو یہ کہنا پڑا کہ محبت میرے لیے محبت بہت بھاری ہو گئی. یہ حضرت
میرے لیے بڑی گراں ہو گئی، اس لیے کہ خود حضرت یوسف نے فرمایا کہ محبت میرے لیے بڑی مہنگی پڑی۔ اب اس کے لیے مجھے واقعات بھی مختصر سے بتانے پڑیں گے اس جملے کی تشریح کے لیے، کہ کہا کہ پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگا، پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو چوری کا الزام لگا، باپ نے محبت کی تو کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کے بیچا گیا، زلیخا نے محبت کی تو مجھے قید خانہ ملا۔ تو یوسف کو محبت تو بہت مہنگی پڑی نا، خود کہہ رہے ہیں حضرت یوسف۔ تو اس کی تشریح کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب کی بہن جو تھیں وہ، ان کا نام تھا دینا، حضرت یعقوب کی بہن کا نام تھا دینا۔ آئیے مولانا ہلال کے ساتھ تشریف لائیں، آپ شاہ فیصل کالونی سے تشریف میں بہت دوسرا، وہاں امام جمعہ جماعت ہے، تو وہ حضرت یعقوب کی اولاد اچھی خاصی تھی اور 12 بیٹے تھے، تو حضرت یوسف کو انہوں نے گود لیا اور وہ لے گئی اپنے ساتھ، وہ بھی حضرت یوسف بھی لے گئی۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ماں کا دل اب غیر، انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بھائی اتنے دن تو میں نہیں رہ سکتی بچے کو دیکھے بغیر، تو یعقوب سے کہا کہ جا کے آپ یوسف کو لے آئیے۔ پہلے چھوٹے سے تھے، 4-5 برس کے تھے، 7 برس کی عمر میں تو کنویں میں پھینکے گئے تھے، اس سے کچھ کم عمر تھی جب یہ واقعہ تھا۔ تو اس دور میں شریعت یعقوب میں یہ تھا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں تھا، شریعت بنی اسرائیل میں۔ تو اس میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا، غلامی میں رکھتے، جو چوری کرتا تھا جس پہ چوری کا الزام لگتا تھا اس کو غلامی میں رکھتے۔ تو جب حضرت یعقوب لینے کے لیے آئے ان کو اور یہ طے ہوا کہ صبح کو لے جائیں گے حضرت یعقوب حضرت یوسف کو، تو پھوپھی نے اپنا کمر بند حضرت یوسف کی کمر میں باندھ دیا، اور جب صبح اٹھی تو اس کو ڈھونڈنے لگی، یعنی کمر کا پٹکا ہوتا تھا جو کمر پر سے باندھ دیا جاتا تھا، اس کو کمر بند بھی کہتے ہیں، کمر کا پٹکا بھی کہتے ہیں۔ وہ ڈھونڈنے لگی تو حضرت یعقوب نے پوچھا کیا ڈھونڈی؟ انہوں نے کہا میں تلاش کر رہی ہوں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت یوسف جہاں سو رہے تھے وہاں ابھی، پر پھر بات ہے کہ یہ یوسف نے چھپایا اپنے پاس۔ میں بڑے احتیاط سے پڑھتا ہوں، وہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، جو پھوپھی نے کہا وہ نہیں کہا میں نے، چھپایا ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہے بھائی کہ یہ تو اب جا ہی نہیں سکتے، ایک طرح کی قسم ہو گئی، دیکھیں کتنی مشکل گھڑی آ گئی۔ تو جب تک پھوپھی کا انتقال نہ ہو
یوسف یہاں سے جا نہیں سکتے، اب قدرت کو وہ بھی منظور ہو۔ تو اس واقعے کو یوسف نے جوانی میں یاد کیا کہ بچپن میں پھوپھی نے محبت کی تھی، ظاہر یہ پھوپھی کی محبت تھی تو روکنا چاہتی تھی، ورنہ اس کے پیچھے اور کیا تھا۔ تو یوسف کہتے ہیں کہ یہ محبت کتنی مہنگی پڑی کہ پھوپھی نے چاہا تو چوری کا الزام لگا، اور جب باپ نے محبت کی تو بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور سوداگر کے قافلے میں بکا غلام بنا کے، اور جب نہر میں آیا تو زلیخا نے محبت کی تو قید ملی۔ اب یہ قید تک آنا تھا مجھے کہ جہاں زلیخا کو جب ملامت کی مصر کی عورتوں نے، سورہ یوسف 12واں سورہ، اس کو پوری تفصیل قرآن بیان کرتا ہے کہ تو اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے یوسف کو، اس لیے تم مجھے سب لوگ ملامت کر رہے ہو، تم لوگ کاش کہ تم یوسف کو دیکھتے۔ تو اب جب یوسف کو دیکھا سب نے تو اس وقت ایسی منزل تھی، یہ حضرت یوسف کے مصائب کہلاتے ہیں، کسی نبی کے یہ مصائب ہے کہ ایک نبی کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہو، جو انسانیت کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا ہو، اور امت اس کو پستی کی طرف کھینچ رہی ہو، اس سے بڑے مسائل کیا ہو سکتا؟ اس کو یوں سمجھیے کہ امت نبی کے لیے کہے کہ ہم جیسے ہیں، یہ مسائب ہے، یہ مسائب ہے، یہ نبی کے مسائب۔ تو یوسف کو امت اپنا جیسا سمجھ رہی ہے، حضرت یوسف کے لیے مسائب ہے، گریا ہے، اس میں رونا ہے۔ تو حضرت یوسف رونے لگے اور رو کر دعا کی، پروردگار گوشہ تنہائی دے دے، ہم اس دنیا سے دور جانا چاہتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی، قید میں ڈال دیے گئے، قید میں چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں اللہ سے رابطہ حضرت یوسف کا بڑھتا چلا گیا۔ قید خانے میں تنہائی کے سوا کیا تھا؟ تو دعائیں پڑھتے چلے گئے، عبادتیں کرتے چلے گئے، اللہ سے باتیں۔ اللہ نے وحی کی، یوسف ہم تمہیں علم حدیث عطا کریں گے۔ قرآن میں جہاں پر سورہ یوسف میں لفظ علم حدیث آیا ہے، اس کے معنی یہ علم حدیث نہیں جسے ہم کہتے ہیں، ہم تمہیں تعبیر حدیث، تو یہاں حدیث بمعنی خواب کی تعبیر ہے۔ پہلے زمانے میں خواب کی تعبیر کو حدیث کہتے تھے، تو سورہ یوسف نے یہ لفظ اس معنی میں استعمال، ہم تمہیں خواب کی تعبیر سکھائیں گے۔ پتہ چلا کہ ایک نبی کی نبوت صرف خواب اور اس کی تعبیر پر ہے، ہر نبی کا الگ الگ کام ہے۔ حضرت یوسف کا کام ہے خواب کی تعبیر دینا۔ تو اب جتنے بھی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیریں جو لکھی ہیں وہ حضرت یوسف ہی کی بتائی ہوئی ہیں، اور اس پہ جو اضافہ کیا وہ ہماری معصومی نے کیا ہے۔ لیکن وہ عجیب واقعہ ہوا کہ دو قیدی آ گئے، ان سے بات چیت میں پتہ چلا کہ رات کو انہوں نے سوتے میں خواب دیکھا ہے، اور وہ یوسف سے تعبیر پوچھ رہے تھے، اور یوسف نے انہیں تعبیر بتا دی اور کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں تمہارے سر سے، تو تم کو تو پھانسی دے دی جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور لاش تمہاری صحرا میں پھینک دی جائے گی، اور پرندے آئیں گے اور تمہارا سر پھاڑ کے اس میں سے گودا نکال کے پرندے کھائیں گے۔ یہ ہے تعبیر۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں انار کا عرق نچوڑ کے جام میں بھر رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ کہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساتھی بنے گا، تیری بادشاہ سے بڑی قربت ہو جائے گی۔ تو وہ جو پہلا والا قیدی تھا تو اس نے ہنس کے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ تو دوسرے
ساتھ دیا اس کا کہ نہیں ہم لوگوں نے کیسے تم سے مذاق کر رہے تھے ہم لوگ ایسے مذاق کر رہے تھے ہم لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا کوئی خواب نہیں دیکھا تو حضرت یوسف نے کہا کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا اب ہم نے جو تعبیر بیان کر دی ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف میرے صدیق نبی تھے یعنی صدیق کے معنی یہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجیے اور مجھے صدقہ رسول کا بچوں نے کپڑے مانگے صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا تو بچوں نے کپڑے مانگے تو پتہ چلا کہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو جو میں نے کہا ہے ہوگا ایسا ہی اس کو تو سوچی ہوگی تم آزاد ہو جاؤ گے لیکن جب تم آزاد ہو جانا اور بادشاہ کے قریب پہنچنا تو بادشاہ سے یہ کہنا کہ ایک قیدی قید خانے میں اور ہے اور اس کے مقدمے کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا آپ اس کی تفتیش کیجئے اور پتہ لگائیے کہ وہ اتنے دنوں سے قید میں کیوں ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے ظاہر ہے کہ قیدی آزاد ہو گیا ایک مر گیا دوسرا آزاد ہو گیا اور جب وہ قید سے نکلا اور عہدہ مل گیا تو وہ یوسف کی بات ہی بھول گیا اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں آپ کو پتا ہوگا راہوں میں لوگ ملتے ہیں اسٹیشن پہ ملتے ہیں ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں کارڈ بھی دیتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں فلاں جگہ ہم رہتے ہیں یوں آئیے گا یوں آئیے گا لیکن ادھر ایئرپورٹ سے باہر نکلے یا اسٹیشن سے باہر نکلے تو مسافروں کا جو ساتھ ہے وہ کبھی یاد نہیں رہتا تھوڑی دیر کی ملاقات کبھی کام نہیں آتی برسوں کے ساتھ والے کام نہیں آتے تو چلے چند لمحوں کے ساتھ ہی کیا کام وہ بھول گیا اور وہ ادھر چلا گیا اور ادھر جبریل نازل ہوئے یوسف پر اور کہنے لگے کہ یوسف یہ کیا کیا تم نے اللہ کہتا ہے کہ تم نے تو خود دعا مانگی تھی مجھے گوشہ تنہائی دے دے تم نے اللہ سے مانگا کہ گوشہ تنہائی چاہیے اللہ نے دے دیا اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آزاد ہونا تھا تو ایک انسان کا سہارا کیوں لیا جس سے قید مانگی تھی اسی سے رہائی مانگ لیتے تو کیا وہ آزاد نہ کر دیتا اب میرے وہ جملے میں واپس جائیے کہ گوشہ تنہائی مانگ لینا آسان ہے لیکن اس میں احتیاط برت کر اس کو پوری منزل تک پہنچا دینا یہ ہے مشکل یعنی ربط رہ جائے یوسف نے گوشہ تنہائی مانگا مگر بیچ میں ربط ٹوٹ گیا اس لیے کہ مادیت کی طرف سے مدد مانگی ایک انسان کی مدد مانگی اور رب کو بھول کر اس سے کہا کہ سفارش کر دینا اس سے کیوں نہیں کہا تم نے جس سے تم نے قید مانگی تھی تو اب اللہ کہتا ہے تمہاری قید کی مدت اور بڑھا دی گئی ہے ہم سے کیوں نہیں کہا تو یہاں مدت بڑھائی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدمے کا فیصلہ کہہ دینا بادشاہ سے کہ کرے تو یوسف اپنا مقدمہ اس کے سامنے نہیں رکھ رہے بادشاہ تک بھیجوانا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا
مصلحت یہ کہ اور قید میں رہو جب تک اس تمہارے قیدی کو یاد نہ آ جائے کہ تم سے اس کی کیا بات ہوئی تھی. دیکھیے اسے کب یاد آتا ہے. 7 برس اور گزر گئے. 7 برس اور گزر گئے، قید بڑھ گئی. ایک دن بادشاہ اداس بیٹھا ہوا تھا بہت ہی، اور اس نے اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ آج میں بہت پریشان ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ یوسف میں سب سے زیادہ خواب بیان ہوئے. 5 خواب سورہ یوسف میں ہیں. 5 خواب سورہ یوسف میں، اور صرف خواب نہیں ہے، تعبیریں بھی اسی میں. 5 خواب ہوتی ہیں. پورا سورہ بس خواب ہی خواب ہے اور تعبیر ہی تعبیر ہے، اور شروع بھی خواب سے ہوتا ہے اور ختم تعبیر پہ ہوتا ہے. 111 آیتیں ہیں اور خواب سے شروع ہو کے تعبیر پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی خواب کی جس خواب سے سورہ شروع ہو اس کی تعبیر آخر میں آ جاتی ہے، سورہ ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں دبلی پتلی ہیں اور 7 گائیں موٹی تازی ہیں، اور میں نے دیکھا 7 بالیاں گیہوں کی سبز ہیں اور 7 بالیاں گیہوں کی زرد سوکھی ہوئی ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ موٹی تازی گائیں جو ہیں ان کو پتلی اور دبلی گائیں کھا گئی اور زرد بالیوں نے سب بالیوں کو کھا لیا. تو کوئی تم نے اس خواب کی تعبیر تو بتایا. تو وہ جو ساقی تھا محمد حاضر رہتا تھا، جب اس نے خواب سنا تو خواب کی بات یاد آئی. اس نے کہا بادشاہ ایک آدمی قید خانے میں ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے اور میں ابھی تعبیر لے کے آتا ہوں. یہ بھاگا ہوا قید خانے میں گیا اور کہا کہ قیدی تم پر سلام ہو، اور یہ خواب کی تعبیر ہمیں دو گے؟ تو یوسف نے کہا کہ تعبیر تو ہم دے دیں گے، لیکن ہماری بات تم نے بادشاہ تک پہنچائی تھی کہ نہیں؟ جب تک ہمارے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا ہم تعبیر نہیں بتائیں گے. تعبیر نہیں بتائیں. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اس نے جا کے کہا، بادشاہ نے کہا بھائی پتہ لگاؤ یہ کیسا مقدمہ ہے اور یہ کیا ہے اور اس قیدی پہ کیا گزرا، کیا مسئلہ تھا. اب اس وقت 16-17 برس کے یوسف اور آج یہ 12-13 برس گزر چکے ہیں، 30-32 سال کے ہو گئے. اتنی پرانی بات. بہرحال وہ پرانی فائل کھلی، مسئلہ درپیش ہوا، وہ سب بلائے گئے، بات سامنے آئی. یوسف نے واقعہ سنایا، کہا میں بے خطا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تعبیر بتاؤ. بادشاہ نے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ 7 سال قحط پڑے گا مصر میں اور 1 دانہ اناج کا نہیں اگے گا، اور اس کے بعد 7 برس جو آئیں گے وہ خوشحالی کے ہوں گے. تو یہ اس کی تعبیر ہے. اور اس کے لیے یہ کہ بادشاہ اگر تو خزانے کی کنجیاں مجھے دے دے تو میں تیری وزارتیں بہت اچھی طرح چلاؤں گا. تو بادشاہ نے پورے ملک کی کنجیاں یوسف کو پیش کر. لیکن یوسف کو صرف کنجیاں نہیں پیش کی، اس نے کہا یہ اس طرح نہیں ہم تمہیں یہ بادشاہی مصر کی دیں گے، بلکہ تمہیں خلعت پہنائیں گے، شاہی خلعت پہنائیں گے. تو حضرت یوسف کو شاہی خلعت پہنایا گیا اور اس کے بعد کشتی میں رکھ کے ملک کی ساری کنجیاں خزانوں کی ان کے سامنے پیش کی گئی. اور جیسے ہی خزانوں کی کنجیاں پیش ہوئیں اور خلعت شاہی پہن کر وہ دربار میں آئے، تو مصر کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ دربار میں داخل ہوتا تھا تو پورا دربار سجدے میں گر جاتا تھا. چونکہ یوسف کے دور میں فرعون جو حضرت موسیٰ والا فرعون ہے
حضرت موسیٰ والا فرعون ہے، اس کا پردادا تھا یہ فرعون، اور مصر کے سارے بادشاہ فرعون کہلاتے ہیں۔ تو وہ جو موسیٰ کے دور کا فرعون ہے، اس کا یہ پردادا فرعون ہے۔ تو ان کے یہاں فرعونیوں کیا چلا آ رہا تھا کہ پورا ملک فرعون کو سجدہ کرتا تھا۔ تو اب جب حضرت یوسف آئے تو سب سجدے میں گر گئے، اور وہی وقت تھا کہ جب دربار میں حضرت یعقوب کی زوجہ راحیل اور حضرت یوسف کے 11 بھائی دربار میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا پورا دربار سب کے سب سجدے میں گر گئے، تو اسی وقت حضرت یعقوب بھی سجدے میں گئے، حضرت راحیل بھی سجدے میں گئی، اور 11 بھائی بھی سجدے میں ڈوب گئے۔ اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا تو جناب یعقوب نے آگے بڑھ کر یوسف سے کہا کہ بچپن میں تم نے جو یہ خواب سنایا تھا مجھے کہ تم بلندیوں پر کھڑے ہو، تمہیں شاہی خلعت پہنایا گیا ہے، آسمان سے آفتاب اترا، اس نے تمہیں سجدہ کیا، پھر چاند اترا، اس نے سجدہ کیا، پھر 11 ستارے اترے، انہوں نے سجدہ کیا، اور تمام زمین کے خزانے تمہیں پیش کیے گئے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، آفتاب، مہتاب، 11 ستارے، 11 بھائی اور پورا دربار۔ تو کہاں سے خواب شروع ہوا، یہاں پہ تعبیر ہوئی، سورہ ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گوشے تنہائی نبی طلب کرتا ہے تو اس کے رزلٹ میں ایک شاہی ملتی ہے، ایک بادشاہی ملتی ہے۔ سید سجاد نے جب گوشے تنہائی کو طلب کیا تو وہ شاہی کہاں ہے جو ملنے والی ہے؟ اسی شاہی کا نام ہے عزاداری۔ یہ حسین کا ملک ہے، یہ حسین کا ماتم، حسین کا ملک۔ جملے سنتے جائیے، جتنے چاہے آپ جملے طلب کر لیں۔ یوسف کا دربار ایک بار لگا، یوسف کا دربار ایک بار لگا، جب مجلس حسین کا دربار آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد۔ بنیاد رکھ دی، بنیاد رکھ دی، امام حسین علیہ السلام نے بنیاد رکھی کربلا میں عاشور کے دن۔ بنیاد، کسی چیز کی بنیاد بنا کئی بار ہوتی ہے، جب تجدید ہوتی ہے تو پھر بنیاد ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ حضرت آدم کے دور میں بنا تھا، لیکن طوفان نوح میں بہہ گیا تھا۔ ابراہیم نے تجدید کی ہے، صرف بانی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح عزاداری حسین آدم سے پہلے سے ہے، آدم نے رو کے تجدید کی ہے، حضرت نوح نے نوحہ پڑھ کے اپنا نام نور رکھ کر تجدید ماتم حسین کی ہے، سمجھ رہے نا؟ حضرت ابراہیم نے گھر بنا کر اسے سیاپوش کر کے غم حسین کی تجدید کی ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہے اور وہ بیت ہے، بیت سوگوار ہے، اس لیے کہ اہل بیت سوگوار۔ موسیٰ نے تجدید غم حسین کی ہے، عیسیٰ نے تجدید غم حسین کی ہے، رسول اللہ نے محضر کو دیکھ کر پڑھ کر غم حسین کی تجدید کی ہے، بی بی نے امت مانگ کر تجدید غم حسین کی ہے۔
یہ تجدید ہے، یہ سب تجدید ہے. اور پھر اسے تازہ دم کیا امام حسین نے. یاد رکھیے گا ہزاروں لڑائیاں ہوئی ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں ہر طریقے کا، آپ ساری لڑائیاں پڑھ لیجیے اور کسی بھی ملک میں ہوئی ہو میں لڑائیاں سنا سکتا ہوں. یونان کی لڑائی ہے، تاراس کی لڑائی ہے، ملکوں میں مصر کی لڑائیاں ہیں، فرعون کے دور کی لڑائیاں ہیں، نمرود کے دور کی لڑائیاں ہیں، عاد و سمود کے دور کی لڑائیاں ہیں، بنی اسرائیل کی لڑائیاں ہیں، پھر بادشاہوں کی لڑائیاں ہیں، پھر برطانیہ میں جرمنی فرانس کی آپس کی لڑائیاں ہیں، بیلجیم اور فرانس میں لڑائی، یورپ کے سارے ملک لڑا کرتے تھے. اسی طرح ہندوستان کے آپس کی ریاستوں کی لڑائیاں. پھر اس کے بعد غزنوی اور غوری اور تغلق اور غلام خاندان اور مغل خاندان کی لڑائیاں، رانا سانگا اور بابر اور یہ اور وہ پرتھوی چوہان اور غوری اور ان سے ان سے اور ان سے اور اورنگزیب کی لڑائیاں اور پھر انگریزوں کی لڑائیاں اور اس کے بعد جنگ آزادی کی لڑائی. اس کے بعد چھوٹی موٹی بہت سی آپ نے 65 اور 71 کی لڑائیاں بھی دیکھ لی اور اس کے بعد کی بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں آپ نے دیکھ لی. لیکن جب سے لڑائی کا آغاز ہے، ایک جملہ کہنے کے لیے اتنا سب کچھ میں نے جلدی جلدی گنوا دیا، لیکن جہاں سے لڑائیاں ہسٹری میں تلاش کیجئے، اگر کسی لڑائی میں کسی بھی لڑنے والے بادشاہ نے یہ طے کیا ہو کہ جو لاش گرے گی میدان میں اس کو اٹھا کے لا کے خیمے میں رکھتا ہے، یہ سوا حسین کے دنیا میں اس لیے کہ حسین نے ایک آزا خانہ سجایا اور خیمہ لگا کے اس کا نام مقتل رکھا. جو لاش گرتی تھی اسے اٹھا کے لاتے تھے تاکہ بتائیں کہ اس طرح تابوت اٹھائے. کوئی لاش مقتل میں نہیں چھوڑی، دوست ہو، احباب ہو یا غلام ہو یا عزیز ہو یا رشتہ دار، سوا حضرت عباس کے. اس لیے کہ وہ تو ہاتھ جوڑے ہوئے، وہ تو بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ میں آپ کا غلام ہوں. لیکن اب جب حسین آئے لاش عباس پہ تو میر انیس نے عجیب بات کہہ دی. شعر نہیں پڑھا چونکہ تقریر کر رہا ہوں تو عجیب بات کہہ دی کہ جس کی عمر گزر گئی تھی حسین کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے رہنے کی، اب جو حسین آئے تو ہاتھ ہی نہیں تھے. بھائی کے سامنے کیا دعا ہے؟ تو یہ جو حسین جملہ ضائع نہ کیجیے گا، چاہے اسے پتہ سمجھ لیں یا مسائل، یہ جو لاش لا رہے ہیں اس کا راز بتایا آپ کو میں نے، یہ تو آپ کو سکھا رہے ہیں، لیکن راز آپ ہی کو سکھانے کے لیے کہ لاش لائیں گے تو بیویاں روئیں گی، جب بیویاں روئیں گی تو عزاداری کی سنت بنے گی کہ لاش پہ رویا جاتا ہے اور نبی کے گھرانے کی عورتیں ہر لاش پہ روئی ہیں. تو اب تم بھی جب یہ ذکر سننا تو زینب ام کلثوم کی طرح رونا. اور جب حر کی لاش لائے تو کہا زینب اس طرح رو حر کو جیسے